نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کل کی فکر کرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والی ہے۔ نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، حقیقت میں خود انہوں نے اپنے کو بنا دیا ہے اور یہ لوگ نافرمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ بات یہ چل رہی ہے کہ اچھے اخلاق میں سے یہ ایک صفت ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے خرچ کرے، اپنی طاقت کے لحاظ سے جو اس کے بس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار کی کوئی حد نہیں ہے۔ لوگ جب زیادہ خرچ کرنے والے تھے تو معترضین کہنے لگے یہ دکھلاوے کے لیے اتنا مال خرچ کرتے ہیں، اور جو بیچارے محنت کر کے خرچ کرنے والے تھے ان کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ دکھلاوا، یہ اتنا تھوڑا سا اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اور پھر بدبخت یہ کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کون اللہ کو قرضہ دیتا ہے قرض حسنہ۔ اللہ فقیر ہو گیا، نحن اغنیاء، ہم مالدار ہو گئے، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ ان کی خواہش کے مطابق دے دے۔ اس کے وسیع خزانے میں اتنی کمی نہیں کہ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈالیں اس کے نکے سے پانی آئے گا اور سمندر کے پانی کی کمی آئے گی، اس کا خزانہ تو اتنا وسیع ہے۔ وہ تو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ جو دو گے تم یہ سمجھو کہ یہ قرض حسنہ ہے، ہم دیں گے اس کو واپس۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تمہیں واپس دے گا تو بڑے اضافے کے ساتھ واپس دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو جب استطاعت دی، جو آپ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنے اللہ کے رستے کے اندر نکالتے رہیں۔ مختلف شکلیں ہیں خرچ کرنے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک واقعہ پیش آیا اور بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، حالانکہ مال اس کا کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ یہ کہتا ہے کہ مالی مالی میرا مال۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر اس کو پرانا کر دیا یا اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا، خزانہ بنا دیا، صدقہ بنا دیا۔ جو تو چھوڑے گا تو وہ تو غیروں کا مال ہے، وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تو ورثاء کا مال ہے۔ کتنے ہیں جو آرزوئیں اور تمنائیں رکھتے تھے کہ موقع ملے گا بس ہم نے یہ کام کر دینا ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے سول لائن میں، مجھے کہا کہ میں نے آپ کو ایک جگہ دکھانی ہے، مجھے لے کر گئے۔ سول ہاسپٹل کے بالکل سامنے ان کی جگہ تھی، پاکستان انٹرنیشنل اسکول، میرا خیال خواجہ صادق صاحب ان کا نام تھا۔ تو مجھے کہنے لگے اتنا سا حصہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں بچیوں کا مدرسہ بنا دیا جائے اور یہ صدقہ جاریہ ہو۔ چند دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب ان کے ورثاء سال کے بعد بھی 1000 روپیہ بھی اپنے ابا کے لیے اصالے زندگی میں موقع دیا تو اپنی زندگی میں کچھ اپنے لیے کر جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی بدلہ عنایت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے پہلے جو خرچ کرنا ہے کرو، وگرنہ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، مجھے مہلت ملے تو میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ادھر سے اعلان آتا ہے فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کا وقت آ جاتا ہے پھر اس کے اندر مہلت نہیں ملتی ہے۔ آج تجھے مہلت ہے، اپنے لیے اس دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ بنا لو، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو غربا اور مساکین کے لیے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، لنگر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں جمعرات کو آپ آ جائیں 12 بجے، یہاں باہر روڈ کے اوپر پتہ نہیں کون آتا ہے، حلیم لے کر آتا ہے، پورا محلہ یہاں سے غریب مسکین 200 سینکڑوں لوگ یہاں سے اپنے گھر کا کھانا لے کر جاتے ہیں۔ کسی کے پیٹ میں لقمہ جائے گا وہ تیرے لیے دعا دے گا، وگرنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے او میرے بندے میں بھوکا تھا تو مجھے کھلایا نہیں ہے۔ کہے گا اللہ آپ کیسے بھوکے، آپ تو ساروں کو دینے والے۔ کہا وہ میرا فلاں بندہ اگر تو اس کو دیتا تو میری مہربانی اور رحمت کو تو وہاں پر پاتا، اور وہاں پر تیرے لیے ہماری مہربانی تھی۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ تھا مضر، اس کے لوگ آئے، آپ نے دیکھا کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لباس بھی پورے نہیں ہیں، اور بیان کرنے والے نے کہہ دیے ننگے، کیونکہ لباس پورے نہیں تھے، اور ان کے چہروں سے بھوک اور افلاک اور ان کی غربت بالکل ظاہر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ انور، اس کا رنگ بدل گیا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے کہ شاید کوئی چیز، پھر اس کے بعد حضرت بلال نے ظہر کی نماز کا وقت تھا، اذان دی، آپ فوراً ممبر پر تشریف لائے اور کہا کہ لوگو یہ مضر قبیلے کے بھائی، ان کی حالت دیکھو، یہ ہمارے پاس آئے ہیں، جس کے پاس دینار ہیں یعنی روپے ہیں، درہم ہیں یعنی پیسے ہیں، جو جس کے پاس ہے، کپڑے ہیں ان کے پاس، اور ان کے پاس کھجوریں ہیں، تاکہ ایک کھجور ہے وہ بھی لے آؤ، اور ان غربا اپنے مسکین بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ ایک انصار سب سے پہلے اس نے تھیلا اٹھایا ہوا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو چہرہ انور چمک گیا، آپ خوش ہو گئے اور کہا کہ جو نیکی کے بارے میں ابتدا کرتا ہے، بعد میں جو لوگ کریں گے اس کا اجر اور ثواب بھی ان کو ملے گا، اور ان کے اجر اور ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں ڈھیر لگ گیا تھا کھانے والی چیزوں کا، اور ڈھیر لگ گیا تھا پہننے والی چیزوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر والوں کو دے دیا۔ میرے بھائی محلوں میں دیکھ لیا کرو، کسی بچے کی فیس کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کی دوائی کے لیے کوئی پرچی جو ہے اس کی دوائی دینی ہے، کسی کے کوئی اور مسائل ہیں، یہ دینی مدارس بھی، ان کی بھی بہت ساری ضروریات ہیں، ان کے بارے میں بھی دیکھ لیا کرو۔ مجھے یاد ہے، بھائی جان کو زیادہ یاد ہوگا کہ شکر گھر کا ایک لڑکا تھا جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، اس کا نام تھا انور۔ جب وہ آیا یہاں داخل ہوا تو ابا جی کے تعلق والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو حافظ نہیں بنا سکا، کوئی بچہ نیا داخل ہو تو اس کے تکمیل تک سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، آپ مجھے بتا دینا ہے۔ تو وہ بزرگ تھے، کہاں سے پتہ نہیں آتے تھے، اور انور ایک بیٹا تھا، لڑکا تھا جو شکر گڑھ کا تھا، اس کا خرچہ یہاں مدرسے کے اندر جمع کرانے کے لیے آتے تھے۔ مدرسے کے بہت سارے فنڈ ہیں، جیب خرچ بھی، طلباء کو جیب خرچ بھی دیا جاتا ہے، کسی کو 1000، کسی کو زیادہ کم۔ آپ کہتے ہیں جی 10 لڑکوں کا جیب خرچ میں ماہانہ، آپ اپنے ہاتھ سے آ کر دیں۔ قاری صاحب سے پوچھیں، میں نے ہمارے ناظم صاحب قاری صاحب، میں نے ان سے پوچھا کتنا خرچہ ہے، کہنے لگے کہ تقریباً مجھے جو یاد پڑتا ہے جو پوچھا، کہتے ہیں 15 لاکھ کے قریب ماہانہ جو ہے وہ خرچہ ہے، تعلیمی سلسلے کا جو خرچہ ہے 15 لاکھ کے قریب۔ آپ یہ سمجھیں کہ گھی جو ہے میں دے دوں گا، اس مہینے دے دوں گا، ہفتے میں کتنا لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں آپ یہ سمجھتے ہیں دالیں کتنی لگتی ہیں، میں دالیں دے دوں گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ایک استاد جو قرآن کو حفظ کراتا ہے اس کی تنخواہ میں دے دوں گا۔ مختلف شعبہ ہیں خرچ کرنے کے، جو آدمی یہ خرچ کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے قرضہ ہوگا، یہ قرض حسنہ ہوگا، ہم بدلہ بھی دیں گے اور ہم اس کے اندر اضافہ بھی دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔
میں بات کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خرچ کرتا ہے بندہ، اللہ بڑے غیور ہیں، اس کو رکھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں نے پڑھا، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جاننے والوں میں ایک آدمی بڑا کام کاج کرتا تھا، غلے کا اناج چاول، یہ بڑا اس کا کام تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یار بڑی بہار ہے، اور خرچ بھی کرتا تھا وہ مختلف جگہوں پر۔ میں نے کہا اس کا کیسا یہ سلسلہ ہے؟ کہنے لگا ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کا دوست تھا، میں اس کی دکان پر چلا گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور وہ کچھ لینا چاہتی تھی، گھر کا ساز و سامان۔ اس نے کہا جی میں نے نہیں دینا، آپ نے پہلا کھاتا نیل نہیں کیا، پہلے پیسے دیے نہیں ہیں، میں نے آپ کو نہیں دینا ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ سعودیہ میں اس کا خامد کسی حادثے میں فوت ہو گیا اور اس کے بھائیوں نے باقی مال پر قبضہ کر لیا، اس کی 2 بیٹیاں یہیں رہتی ہے کہیں اور فلانی گلی میں، تو آ جاتی ہے اور پیسے دے نہیں سکتی ہے۔ میں نے کہا یار دے دینے تھے، ان کی پتہ نہیں کیا حالت ہوگی۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میرے پاس کچھ تھوڑے سے پیسے تھے، میں نے اسی دکان سے چیزیں خریدی۔ یوں اس نے سمجھا کہ یہ اپنے گھر لے جا رہا ہے۔ میں چپکے سے اس گھر کو سمجھ لیا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا کہ جو مرحوم تھے، میں ان کا دوست اور میں ان کا تعلق، ان کا بھائی، مسلمان بھائی ہوتے ہیں، میرے ذمے تھا کچھ ان کا، میں ادائیگی کے لیے آیا ہوں، یکمشت تو نہ کر سکوں لیکن تھوڑا تھوڑا ادا کروں گا۔ کہنے لگے، وہ آدمی کہتا ہے میں نے اپنی جیب سے صرف 1 مرتبہ ادا کیا ہے، پھر اللہ نے انتظام کر دیا۔ وہ مجھے دکاندار کہنے لگا یار آپ میرے بھتیجے ہی لگتے ہیں، یہ میرا کام ہول سیل کا ہے، یہ پرچونی آتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا آپ چھوٹے پیکٹ بنا کر یہاں ٹھیا میری دکان کے ساتھ لگا لیں، یہ چھوٹا جو آئیں یہ آپ فروخت کرتے رہیں۔ کہنے لگے میں نے وہیں سے مال لینا، اس کو پیکٹ بنا کر وہیں رکھنے اور میں نے حساب کر کے اپنے پیسے جیب میں اور ان کا دے دینا۔ کہنے لگے میں نے صرف 1 دفعہ اپنی جیب سے اس عورت کے ہاں سامان بھیجا تھا، پھر اس کے بعد اللہ نے انتظام کیا ہے، پھر میں مسلسل بھیجتا رہا۔ ایک دن مجھے دکاندار نے کہا میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں، آپ میرے پیارے ہیں، یہ دکان آپ لے لیں اور جب چاہے جس طرح چاہے پیسے دے دینا۔ کہتے ہیں وہ اڈا میں نے لے لیا، اب وہ ٹھیے سے اڈا اور پھر اڈے کے بعد کام، وہ عورت اس کو حقیقت کھل گئی، اس کی بیٹی اعلیٰ تعلیم میں پہنچی، اب وہ بھی رفائی کام کر رہی ہیں اور اس طرح خرچ کر رہی ہیں، اور میں بھی اس سلسلے کے اندر، ہم دینے سے نہیں ہاتھ روکتے اور وہ وہاں سے نہیں ہمارے لیے روکتا، پتہ نہیں کہاں سے انتظام آتا ہے۔ یہ بہار اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا اسی طرح ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کا کیا کیا ہے۔ ہر آدمی جو ایمان والا ہے اللہ سے ڈرے اور کل کے بارے میں فکر کرے کہ کل کی کیا تیاری ہے۔ بہترین وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے غرباء اور مساکین کا سہارا بنتا ہے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور خرچ کرتا ہے۔ تو قرآن نے یہ ارشاد فرما دیا کہ کل کی فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مال تمہارا وہ ہے جس کو آگے بھیج دو گے، یا کھا لیا یا پہن لیا، چھوڑا تو وہ رسا کا ہے مال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اپنے اور اپنے دین کا تابعدار بنائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ لیٹ آئے ہیں، انہوں نے اپیل کر لی ہے، آپ کل بھی اگر آئیں گے نا بیان سے پہلے آنا ہے، کل آ جائیں، وہ انہوں نے اپیل کر لی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری محفل قبول فرما، پریشان حال لوگ اے اللہ ان کے لیے خوشحالی کا انتظام فرما، اے اللہ مریضوں کو صحت دے دے، اے اللہ کھانسی کی عام وبا ہے، صحت کاملہ نصیب فرما، جس تکلیف کے اندر ہیں سارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائی، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مرد عورتیں فوت شدگان کی مغفرت فرما،
اللہ مظلوم مسلمان غزہ میں پھنسے ہوئے ان کی مدد فرمائی، اسرائیل ظالم اللہ اس کی فوج کو برباد کیجیے، اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دیجیے، ان کے اسلحوں کو نکارہ کر دیجیے، اللہ بڑی مضبوطی سے ان کو پکڑ لیجیے، اللہ روزے قبول فرما، جو باقی ہیں اللہ ان کی خیریت سے توفیق نصیب فرمانا، ہماری دعائیں قبول فرما دیجیے، جتنی بری عادات ہیں ہمارے بچوں میں اللہ ان کا خاتمہ کر دیجیے، ان میں سے پتنگ بازی بھی ہے، یہ قاتل عادت، اللہ اس سے بچائیے ہمارے بچوں کو، پوری قوم کے دلوں میں اللہ اس کی نفرت پیدا کیجیے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صرف ایک منٹ، صرف ایک، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ قاتل ویڈیو فیصل آباد کا؟ ہمارے ملنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جنازے میں شریک ہوا، ویڈیو چلی ایک نوجوان 22-23 سال کا، اس کے رگ کے اوپر وہ دھاگا پھرا ہے، میں وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکا، مجھے میرے عزیز نے ویڈیو بھیجی، جس طرح ہم ذبح کرتے ہیں جانور، بکرا نہیں اونٹ کے ہیں، اتنا خون کا فوارہ تھا، لوگ دیکھتے تھے اور بیچارے چیختے تھے اس کو پکڑو اور یہ کرو۔ اس کی عید کے بعد شادی تھی۔ میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں بچوں سے، خدا کے لیے یہ پتنگ بازی یہ کھیل نہیں ہے، یہ قاتل ہے، رک جاؤ، اپنے بچوں کو روکو۔ ہم نے قیامت اس محلے میں ہم نے قیامت دیکھی ہے نا، فیصل آباد میں قیامت کل برپا ہوئی ہے، ویڈیو میں اس کی تصویر ہے، کیا چاہتے ہو؟ اور اس لیے بچوں سے میری درخواست ہے اور والدین سے ہے، پیار ہے تو پیار، سختی ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، سختی کرنی پڑے تب، پیار کرنا پڑے تب، اس سے پہلے کہ اس طرح کے کب تک ہم اس طرح کے خون اٹھاتے رہیں گے اور جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ اس لیے رک جاؤ اس سے۔ میں آپ سے واسطہ دا کر اللہ تعالیٰ کا درخواست کرتا ہوں، اللہ ہمارے بچوں کو سمجھ دے دے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے۔ پھر توبہ یا پکی ہے یا کچی؟